गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9वीं जमात के उर्दू लेसन नंबर 4 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दीवान मरहूम की याद में का दूसरा पार्ट। तो आप लोग पेज नंबर 36 निकालिए। चलिए शुरू करते हैं। 6 साल कबल आज ही के दिन 5 मई जब मुझे मेरे अजीज़ तरीन दोस्त, हमसफ़र और हमदम, रफ़ीक और रहनुमा अब्दुल कदीर दीवान के मर्ग नागहानी की खबर मिली तो मैं सहम कर रह गया। यानी आज से 6 साल पहले 6 मई को जब मैंने मेरे अजीज दोस्त हमसफ़र साथी रहनुमा जिसने मुझे रास्ता दिखाया है, जिसका नाम अब्दुल कदीर दीवान था, उसके मर्ग नागहानी का मतलब होता है अचानक मरने, मतलब एकदम से अचानक मौत आना। यानी अचानक मौत की खबर मैंने सुना तो मैं सहम कर रह गया, यानी मैं दंग रह गया, शौक हो गया। इस दिन दीवान साहब शोपियान से श्रीनगर आने का वादा कर गए थे। यानी उस दिन क्या किया था, दीवान साहब शोपियान से श्रीनगर आने का वादा करके वो शोपियान चले गए थे। वो वादे के बड़े पाबंद थे, यानी वो पक्का था अपने वादा, वो हमेशा पूरा करता था। जब खुद ना आ सके तो अपनी मौत की खबर भेज दी, या जब खुद वो शोपियान से श्रीनगर नहीं आ सका तो उसने अपनी मौत की खबर भेज दी। इनकी मौत में भी ज़िंदगी की शान थी, उनकी मौत में भी ज़िंदगी की शान थी। वो अपने कारोबार के सिलसिले में 3 माह तक दिल्ली में क़याम करने के बाद इसी हफ्ते घर लौटे थे। यानी वो अपने बिजनेस के सिलसिले में 4 महीना दिल्ली रहने के बाद इसी हफ्ते ही घर लौट आया था। इनकी गैर हाजिरी के दौरान उनके एक अजीज़ रहलत फरमा गए थे। यानी रहलत मीन्स मर गए थे, दुनिया से इंतकाल हो गए थे। उसकी गैर हाजिरी जब वो घर पे नहीं थे, उस टाइम उनका कोई अजीज़ मर गए थे। और दीवान साहब मरहूम के घर ताज़ियत परसी के लिए जा रहे थे। इसी गरज से दीवान साहब उनके घर ताज़ियत परसी मीन्स जो कोई जब मरते हैं तो हम उसकी ताज़ियत करने के लिए जाते हैं, कि खुद मरहूम हो गए। यानी वो गए थे शोपियान उनसे कोई ताज़ियत परस्ती के लिए, मगर खुद फिर क्या हुआ, खुद इंतकाल हो गए, यानी खुद मर गए। शोपियान से 4 मील दूर रत्नीपुर के करीब इन पर बिजली गिर पड़ी और वो अपने घोड़े समेत वहीं ढेर हो गए। शोपियान से लगभग 4 मील मीन्स 6.5 किलोमीटर रत्नीपुर नाम की एक जगह के करीब उसके ऊपर क्या गिरा, बिजली गिर पड़ी और अपने घोड़े समेत मीन्स घोड़े के साथ वो वहीं पे मर गए, यानी ढेर हो गए। मैं उनके आमद का इंतज़ार करता रहा और वो अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो चुके थे। मगर जब उसने मुझे कहा था मैं लौट आऊँगा, मैं उनका इंतज़ार करता रहा, मगर वो अपने आखिरी सफ़र मीन्स ये दुनिया छोड़कर अपनी आखिरत के सफ़र पर निकल पड़े। दीवान साहब की मौत से पहले भी मुझे मौत की बेरुखी, बेमरवती और बेरहमी का कुछ अंदाज़ा था। यानी दीवान साहब के मरने से पहले मुझे मौत की जो बेरुखी थी, बेरुखी मीन्स बेरुखी का मतलब होता है बेअतिबार, यानी उस पर भरोसा नहीं करना। बेमरवती मीन्स बेलिहाज, यानी मौत किसी का लिहाज नहीं करता। और बेरहमी मीन्स बेरहम जो मौत होते हैं उसके ऊपर मुझे कुछ अंदाज़ा था, यानी थोड़ा बहुत उसके बारे में अंदाज़ा था, मौत के बारे में, नहीं कि मौत जो होता है वो बेरुखी होता है, बेरहमी होते हैं, उसको किसी को बता के नहीं आता। 16 साल की उम्र में मैंने बाप की मौत का सदमा उठाया था और फिर चंद साल बाद अपने बड़े भाई का गम, लेकिन वालिद साहब एक तवील बीमारी के बाद इंतकाल कर गए थे। यानी आज से 16 साल पहले मैंने जो बाप की मौत का सदमा था वो उठाया था और उसके बाद अपने भाई के मरने का भी गम उठाया था, लेकिन जो मेरा वालिद था वो तवील मीन्स बहुत लंबे बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए थे। इसलिए मेरा जहन रफ्ता रफ्ता उनकी जुदाई के लिए तैयार हो गया था। इसीलिए मेरा जो माइंड था वो उसकी जुदाई के लिए तैयार हो चुका था। भाईजान की मौत मुझसे बहुत दूर मुजफ्फर आबाद में वाक़ा हुई थी, और जो मेरे भाई की मौत था वो मेरे से बहुत दूर मुजफ्फर नगर में वाक़ा हुआ था, और इसकी इत्तला भी हम तक बहुत दिनों में पहुंची थी, और उसका जो इत्तला हमें बहुत दिन बाद पहुंची थी।
اس لیے اس غم سے صرف میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، گائل نہیں کیا، مگر جو بھائی کا جو صدمہ تھا موت کا، اس نے مجھے میری جو روح تھا اس کو جھنجھوڑ کر تنگ کر کے رکھ دیا، اور مگر لیکن گائل کا مطلب زخمی نہیں کیا، میرے دل کو زخمی نہیں کیا۔ لیکن دیوان صاحب کی انتہائی غیر متوقع اور بے وقت موت نے زندگی پر میرے اعتبار کی بنیاد ہلا کر رکھ دی۔ لیکن جو بیمار دیوان صاحب تھے اس کی انتہائی غیر متوقع غیر متوقع ہوتے ہیں بے وجہ، جس کا ہم نے توقع بے امید جس پہ ہم نے امید نہیں کیا ہو، ایک دم سے موت آ جانا، اس کی موت آنے سے، اور بے وقت موت آنے سے جو میری زندگی پر کیا ہوا، اعتبار جو بھروسہ تھا مجھے اپنی زندگی پر، اس کی بنیاد ہلا کر رکھ دیا، مطلب اس سے اپنی زندگی سے مجھے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ ان کی موت کے بعد اب موت کا کوئی حادثہ مجھے بے وقت یا غیر متوقع نہیں لگتا، یعنی اس کے موت کے بعد اب مجھے موت کا جو حادثہ ہے وہ مجھے بے وقت اور بے متوقع یعنی نہیں لگتا ہے۔ اگر دیوان صاحب مر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی مر سکتا ہے، اسی لیے موت پہ مجھے توقع اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر دیوان صاحب مر سکتا ہے تو کوئی بھی انسان مر سکتا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا، لیکن میرا خیال تھا کہ میں انہیں کبھی بلا نہ سکوں گا۔ ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ کبھی پورا نہ ہو سکے گا۔ جب اس کے مرنے کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے ذہن میں جو یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کو کبھی زندگی میں نہیں بلا پاؤں گا، اور ان کی وجہ سے جو میری زندگی میں خلا کا مطلب ہوتا ہے جو خالی پن، کمی جو میری زندگی میں آیا ہے وہ کبھی بھر نہیں پائے گا، پورا نہیں ہو سکے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کمزور پڑنے کی بجائے زیادہ شدید ہوگی، میں نے یہ سوچا تھا کہ جتنا وقت گزرنے کے بعد ان کی یاد مجھے کمزور ہونے کے باوجود وہ زیادہ شدید میں زیادہ تیز ہوتے، اس کی یاد مجھے تیز ہوتے جائیں گے، اور زندگی کے ہر اہم اور نازک موڑ پر وہ اپنے یاد دلاتے رہیں گے، اور ہم زندگی کے کسی بھی جو اہم موڑ پر مجھے وہ اپنی یاد دلاتے رہیں گے۔ میں نے شعوری طور پر ان کی یاد تازہ رکھنے کا اہتمام کیا، اسی لیے کیا کہ میں نے شعوری طور پر ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے انتظام کیے۔ میں نے اپنی لکھنے کی میز پر ان کی ایک فریم شدہ تصویر سجا دی، اسی لیے میں نے کیا کہ جہاں پہ میں لکھتے تھے اس ٹیبل پہ میں نے اس کی فریم میں ایک تصویر رکھ دی، اور میں ہر سال 5 مئی کو آئینے میں ان کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند کرتا رہا۔ آئینہ کا مطلب یہاں پہ شیشہ نہیں ہے، آئینہ کا مطلب ہم نے اس کا حالت زندگی میں پڑھا تھا کہ ایک میگزین نکالتے تھے وہ ہفتے میں ایک بار، جس کا نام کیا تھا، آئینہ، یعنی اس میگزین میں وہ کیا کرتے تھے، ہر سال 5 مئی کو دیوان صاحب کے متعلق جن باتوں میں اس کا جو رائٹر ہے اس کی زندگی میں اثر کیا، ان کو کیا کرتے تھے، قلم بند مینس لکھتے تھے اس میگزین میں۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کا بے رحم قافلہ یادوں کی پگڈنڈی پر گرد کی اتنی تہیں جما دے گا کہ بہت سی جانی پہچانی صورتیں بھی اجنبی نظر آنے لگیں گی، مگر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ جو وقت ہے اس کا جو بے رحم قافلہ ہے وہ یادوں کی جو راستہ، پگڈنڈی کا مطلب ہوتا ہے راستہ یا کوششیں، یعنی جو یادوں کے راستے ہوتے ہیں ان پر اتنی گرد مطلب دھول مٹی جما دیں گے کہ بہت سی جانی پہچانی صورتیں بھی اجنبی، یعنی جو ہمیں جان پہچان ہوتے ہیں وہ بھی غیر نظر آنے لگیں گی۔ دیوان صاحب کی تصویر آج بھی میرے میز پر زینت ہے، لیکن کچھ عرصے پہلے یہ تصویر بولتی تھی، اب خاموش ہو گئی، یعنی جو دیوان صاحب کی تصویر میرے ٹیبل پر ابھی بھی موجود ہے، یعنی اس کی شان بنی ہوئی ہے، لیکن یہ کچھ عرصے پہلے، کچھ وقت پہلے تک بولتی تھی، یعنی میرے سے باتیں کرتے تھے، اب خاموش ہے، اب کچھ نہیں بولتے۔
بولنے کا مطلب یہاں پہ مجھے دیوان صاحب کا یاد دلاتے تھے۔ ان کی یاد اب بھی میرے سینے میں محفوظ ہے، لیکن بہت سی یادوں کا ایک حصہ بن کر یہ یاد اپنی شخصیت کھو گئی ہے۔ یعنی دیوان صاحب کا ابھی بھی میرے سینے میں، دل میں یاد جو موجود ہے، محفوظ ہے، لیکن اب بہت سی یادوں کا ایک حصہ بن کر، یعنی صرف باقی یادوں کے ساتھ ایک حصہ بن کر اپنی شخصیت جو تھی، جیسے پہلے تھا اتنا اب نہیں ہے، اب جو اپنی شخصیت اس نے کھو دی ہے۔ اب میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک اجنبی پن کا سا احساس ہوتا ہے۔ اب میں دیوان صاحب کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک اجنبی سا لگتا ہے، یعنی غیر سا لگتا ہے، احساس ہوتا ہے، جیسے میں کسی دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یعنی اپناپن اس میں نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میں دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وقت کے بے مروت ہاتھوں نے میری زندگی کا سب سے بیش قیمت سرمایہ لوٹنا شروع کر دیا، یعنی اس وقت کی بے مروت جو وقت ہے اس نے مجھے کیا کیا، اب آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں سے جو میری زندگی کی سب سے بیش قیمت امپورٹنٹ سرمایہ تھا اس کو لوٹنا، مینس میرے سے کھینچنا، یعنی میرے سے کھینچ لینا شروع کر دیا ہے۔ اور میں اس جرم کا اقبال کرتا ہوں، اور میں اس جرم کو کیا مان لیتا ہوں، قبول کرتا ہوں کہ میں ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے یہ لوٹ، یہ غارت گری دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جو وقت میرے سے سب کچھ لوٹتا لے رہا ہے، دیوان صاحب کی یادیں لوٹ کر لے رہے ہیں، مگر میں صرف اس کو تماشائی کی طرح دیکھتا رہ رہا ہوں۔ ابھی دیوان صاحب کو ہم سے جدا ہوئے صرف 6 سال گزرے ہیں، لیکن آج ان کی چھٹی برسی پر ان کی یاد منانے کے لیے مجھے کئی بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑا۔ یعنی دیوان صاحب اس دنیا سے جا کے صرف 6 سال ہی ہوئے، مر کے 6 سال ہی ہوئے کہ مجھے آج اس کی برسی پر، چھٹی برسی پر اپنے آپ کو کئی بار مجھے اپنے آپ کو یاد دلانا پڑا۔ پچھلے سال تو میں ان کا تذکرہ کرنا بھی بھول گیا تھا، پچھلے سال میں اس کا ذکر کرنا بھی بھول گیا تھا۔ میرے دوست احباب بھی میرے ساتھ یہی کریں گے، یہ سوچ کر لرزتا ہوں، جیسے میں نے دیوان صاحب کے ساتھ کیا، مطلب دیوان صاحب کو میں بھول گیا ہوں۔ اسی لیے اپنے مرنے کے بعد جب میرے دوست ہیں اور جو احباب یعنی گھر والے ہیں وہ بھی مجھے اسی طرح بھول جائیں گے، یہی سوچ کر میں گھبراتا ہوں، لرزتا ہوں۔ تو آج اتنا ہی پڑھیں گے، باقی ہم کل پڑھیں گے۔